الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج کا درس قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے اوپر ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے میرا الگ درس شفاء لما فی الصدور کے نام سے موجود ہے، اور قرآن کی معنوی تفسیر کو سمجھنے اور ترجمے کو پڑھنے کے لیے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے ایک الگ درس ہاؤ ٹو اسٹڈی قرآن، قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آج کا درس صرف تلاوت کے آداب کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے گا اور اس کا احاطہ کرے گا انشاءاللہ۔ تلاوت کے آداب تین قسم کے ہیں۔ ایک تلاوت سے پہلے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ایک تلاوت کے دوران کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اور ایک تلاوت کے بعد کون سے آداب ہیں، مثلا دعا وغیرہ کہ آدمی قرآن پڑھنے کے بعد تلاوت کے بعد دعا کرتا ہے، یہ وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز طہارت اور نفاست ہے۔ ہمارا پورا دین طہارت اور نظافت پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے انسان کا جسم، کپڑے ٹھیک ہوں، تاکہ انسان پوری طرح اس کتاب کے انوارات اور برکات سے استفادہ جو ہے وہ کر سکے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو سوائے پاکیزہ ہستیوں کے کوئی اس کو نہیں چھوتا۔ اگرچہ شان نزول کے حوالے سے یہ اشارہ فرشتوں کی طرف ہے، لیکن علماء نے اس سے جو ہے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ انسان کو مکمل پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے وضو کی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ تو جمہور علماء کا تو یہی جو ہے وہ مسلک ہے۔ البتہ کچھ علماء نے یہ رائے دی ہے کہ کم از کم حدث اکبر جو ہے وہ نہ ہو، اور جو ہے طہارت بنیادی طور پر انسان پاک صاف ہو، اور چاہے جو ہے وہ اگر بہت زیادہ پابندیاں لگائی جائیں گی اور بہت زیادہ اس پر کنڈیشنز لگا دی جائیں گی تو پھر کون پڑھے گا؟ اللہ نے تو قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو غیر ضروری پابندیاں غلاف در غلاف میں لپیٹنا، لیئر آفٹر لیئر، تو یہ پھر ایک جنتر منتر کی کتاب بن جائے گی، اور لوگ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ ڈریں گے۔ آج کی جدید سائنس نے اس مسئلے کو اور آسان کر دیا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت موبائل کی ایپس پر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جب موبائل کی ایپس پر قرآن انسان پڑھ رہا ہو تو یہ تو تقریباً بالاتفاق وضو کی شرط جو ہے وہ نہیں ہے، اور جب بھی انسان زبانی تلاوت کرے اس کے لیے بھی بالاتفاق جو ہے وہ وضو کی شرط جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ بہترین انسان کو اگر پوری طرح استفادہ کرنا چاہتا ہے تو ان آداب کو مکمل طریقے سے انسان ان پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر ایک بہت عالی شان چیز ہے، اور ذکر کی بہترین قسم قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور صرف تلاوت یعنی بغیر سمجھے پڑھنا بھی قرآن باعث برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کی تلاوت بھی سکھائیں اور اس کی جو ہے وہ ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کو یہ کتاب سکھائیں بھی۔
تو تلاوت اور سیکھنا دونوں قرآن کے آداب کے اندر ہے، اور یہ کہنا کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا بغیر ترجمہ کے وہ بھی باعث جو ہے وہ برکت ہے، اگرچہ بہترین جو قرآن کا مقصد ہے اصل کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال تلاوت کے اپنے جو ہے وہ برکات ہیں، آداب ہیں، اور اس کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، ان سے بھی استفادہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ایسے ہے جیسے اپنے رب سے ہم کلامی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اور قرآن ایک بہترین دوست ہے، بیسٹ کمپینین ہے۔ جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کو چاہیے کہ قرآن کو اپنا دوست بنا لو۔ آپ جتنا اس کو وقت دو گے انشاءاللہ یہ اس کے جواب میں آپ کو بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے برکتیں اور سعادتیں جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ باقی فضول دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو وقت ضائع کرتے ہیں، انسان کو بری عادات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو جتنا انسان وقت دے سکے اور قرآن کی جتنی قدر انسان کر سکے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں انسان کے اوپر، اس کے گھر والوں پر اس کی برکات انشاءاللہ اس کو سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ ایک بہترین تحفہ ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سکھانا۔ یہ والدین اپنی اولاد کو جتنی بھی تحفے دیتے ہیں ان میں سے ایک بہترین تحفہ قرآن مجید بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب سے اعلیٰ ترین تحفہ ہے۔ ایک شخص اس نے منت مانی کہ اگر میری اولاد ہو گئی تو میں اس کو سب کچھ دوں گا۔ تو جب اس کی اولاد ہوئی تو پریشان ہو گیا کہ کون سب کچھ دے سکتا ہے، دنیا کے اندر تو بے انتہا چیزیں ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنی یہ مسئلہ بیان کیا کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں سب کچھ دوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو۔ جب تم نے قرآن سکھا دیا تو گویا سب کچھ دے دیا، کوئی تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے نہیں دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی دولت قرآن کی جو ہے وہ تلاوت ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ یہاں تک کہ والدین کے لیے بھی اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ایک بہترین چیز ان کے لیے کہ انسان ان کے لیے اصال ثواب جو ہے وہ کرے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ نیکیاں دیکھے گا اور حیران ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں، تو اسے بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہارے بچوں نے تمہارے لیے جو ہے یہ نیکیاں کی ہیں، تو ان کا ثواب جو ہے وہ تمہیں پہنچا ہے۔ تو یہ چیز کہ صدقہ جاریہ، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے مگر اگر نیک اولاد ہے تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو دین پڑھایا جائے گا، قرآن پڑھایا جائے گا اور نماز سکھائی جائے گی تب وہ نیکیاں جو ہے وہ کریں گے اور والدین کو ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ قرآن کی تلاوت سے شروع کرنے سے پہلے ایک ادب ہمیں قرآن سے یہ ملتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ کے اندر جو ہے وہ آؤ۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگے اور نکلے اور دفع ہو، اور انسان یکسو ہو کر اللہ کی جو ہے وہ پاکیزہ کلام کی تلاوت کرے۔ اسی طرح تسمیہ، بسم اللہ پڑھنا، یہ ویسے بھی حدیث کے اندر حکم ہے کہ ہر کار خیر سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، یہ اس کام کو بابرکت بنا دے گا اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ کام اچھے طریقے سے مکمل ہوگا۔ تو تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں تلاوت سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہیں، اور اگر کچھ حالات کی وجہ سے انسان خود تلاوت نہیں کر سکتا تو تلاوت سننا شروع کر دے۔ اور سماعت بھی ایک بہت باعث ثواب ہے، السامع کالمتکلم، جو آدمی سنتا ہے وہ گویا کہ بولنے والے کی طرح ہے۔ تو توجہ سے سننا، بڑے بڑے قراء کی تلاوت کو، خوش الحان قاریوں کو سننا جو ہے، یہ بھی انسان اگر خود صحیح نہیں پڑھ سکتا تو سن کر یہ سعادت قرآن کی تلاوت کی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر قرآن کے پڑھنے کی ایک بہت بڑا انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بندہ قرآن کے اندر مشغول ہوتا ہے، قرآن کو وقت دیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا اجر ایسے ہے کہ اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں۔ باقی لوگ دعا مانگیں گے اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، لیکن جو بندہ قرآن کے اندر اتنا مشغول ہے کہ اس کو فرصت نہیں ہے تو وہ مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو ہے جب بھی تلاوت کی جائے
تو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کی جائے، لاپرواہی کے ساتھ، ان اٹینٹیو ہارٹ کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت نہ کی جائے۔ اس کے لیے وہ وقت انتخاب کریں، اس وقت کو چوز کریں جب آپ مکمل طور پر یکسو ہوں، اور اس کے لیے ایک بہترین وقت فجر کا وقت ہے۔ جب آدمی نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو یہ ایک بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا۔ اور فجر کے وقت ویسے بھی ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو وٹنس کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، بہترین وقت جب آپ مکمل طور پر یکسو ہوں، آپ کا ذہن یکسو ہو، اور یہ حفظ کے لیے بھی بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اس کو انسان بڑا جلدی یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بچے کی فرسٹ لینگویج عربی نہیں ہے، وہ بہت جلدی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے۔ باقی کسی اور زبان کی آپ کتاب لے لیں، جو فرینچ میں ہے، چائنیز میں ہے، آپ اگر جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، ایک تو پڑھنا ہی مشکل ہے اور دوسری دفعہ آدمی اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ ہم نے لاکھوں دفعہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اپنی زندگی بھر، لیکن ہمارا دل نہیں اکتاتا۔ کتنی صورتیں جو ہزاروں بار ہم پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ نہیں اکتاتا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ نے اس کو حفظ کے لیے آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بعد نے کہا کہ اس سے مراد سمجھنا ہے، اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، اور بعض نے کہا کہ اس سے نصیحت ہے، کہ اس کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان بنایا۔ تو قرآن کو یاد کرنے کی ہر بندے کو فکر کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ حافظ بنے، لیکن قرآن کا کوئی نہ کوئی پورشن ہمیں یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور چند صورتوں سے زیادہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، لائک اے ریونڈ ہاؤس۔ تو قرآن کو اپنے دلوں کو قرآن سے جو ہے وہ آباد کیا جائے، منور کیا جائے، اور پھر ثواب بھی اس کے پڑھنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم جو ہے وہ الگ حرف ہے۔ تو یہ قرآن کو پڑھنا خوبصورتی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، زین القرآن باصواتہا، بیوٹیفائی قرآن ود یور وائسز، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ خوبصورت آواز کے اندر قرآن کو پڑھنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ شوق اور یقین جانیے جب دل میں سوز آتا ہے تو زبان پر خود بخود سوز جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کے اندر جو آیت میں نے اس حوالے سے آئی ہے، شروع کے اندر بھی میں نے پڑھی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ایک بہت ہی المیہ یہ بن جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم کرنا یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے انسان غلط سلط پڑھے اور جلدی جلدی پڑھے۔ اور یہ المیہ عموماً تراویح کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت جلدی قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے الفاظ وہ مکمل نہیں ہوتے، آیات مکمل نہیں ہوتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جلدی جلدی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ختم جو ہے وہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر قرض کر رہا ہوتا ہے، ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ تھوڑا انسان پڑھ لے لیکن صحیح طور پر پڑھے۔ یہ بہتر ہے کہ آدمی جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں جو ہے قرآن کو غلط جو ہے وہ پڑھے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ مطلب فراری سٹائل حفاظ آ گئے ہیں، اور بہت جلدی قرآن کو اور سامعین کو یعلمون اور تعلمون سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی بہت بڑی توہین ہے۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں آہستہ اچھے آواز کے اندر، اور جو ہے اچھے قراء کا انتخاب کریں، تاکہ یہ جو ہے جلدی پڑھ کر اور غلط پڑھ کر قرآن ختم کرنے کی یہ جو روایت چل پڑی ہے، یہ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ قرآن درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کہا جائے گا اقرأ ورتفع ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن کو پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ، تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں پر تمہاری منزل جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ جتنا زیادہ قرآن آپ کو یاد ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر
آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائیں گے۔ تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ حفظ کیجئے، یاد کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ محبت، اس کو وقت دینا، اور یقین جانیے کہ اگر آپ کے والدین اعزا و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ اگر محنت کر کے، کوشش کر کے ایک قرآن ختم کر کے ان کو بخشتے ہیں تو یہ کرائے کے 100 ختموں سے بہتر ہے۔ بے شک آپ ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن یہ جو آپ اپنے دل سے شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہائر کر کے اور ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت زیادہ قرآن خوانی جو ہے وہ کروا لی۔ اسی طرح جب بھی قرآن پڑھا جائے تو نہ بہت اونچی آواز میں اور نہ بہت آہستہ آواز میں، درمیانی آواز کے اندر جو ہے وہ پڑھا جائے، ماڈریٹ وائس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہے، دوسرے لوگ مسجد میں موجود ہیں، نماز سے فوراً پہلے یا بعد میں، تو پھر بالکل آہستہ آواز میں پڑھیں، ہونٹ ہلیں اور اندر سے آپ دل سے تلاوت کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے تو اس کو اتنا جلدی نہ ختم کریں کہ وہ 3 دن سے کم اس کے اندر وقت لگے۔ تو یہ انفرادی حیثیت کے حوالے سے ہے۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں تو وہ سپارے تقسیم کر لیں گے اور جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کو 3 دن سے کم ختم کرنا قرآن مجید یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جب بھی قرآن کو پڑھیں تو یہ اس نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عمل کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے حلال کو انسان حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مطابق ہمیں عمل کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی ہم کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اندر سچے اہل ایمان کی ایک صفت کو بیان کیا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کی دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت ان کے اوپر کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا قرآن پڑھنے سے ہمارا دل، ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا قرآن کے پڑھنے سے ہمارے دل کے اندر ایک روحانی سکون اور خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا تو گویا کہ ایک نحوست ہے، ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کیفیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل ما جلاؤها، پوچھا گیا دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کرو۔ تو یہ دلوں کے رشٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ کا کلام ایک بہترین جو ہے وہ چیز ہے۔ بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا، روزوں میں دل نہیں لگتا، دل نہیں کرتا، نیکی کی طرف حج پر جانے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ساری کیفیات ایسی ہیں جو ایسی کیفیات ہیں کہ جو بدقسمتی کی علامت ہیں، محرومی کی علامت ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے تاکہ دلوں کا وہ زنگ جو ہے وہ دور ہو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان کے اندر ایک آیت بار بار آتی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب تم یاد پڑھتے ہو تو اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے جس طرح جن اس کا جو ہے وہ جواب دیتے تھے؟ وہ تم سے بہتر تھے کہ وہ اس طرح اس کا جواب دیتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا جواب دیتے تھے اس آیت کے پڑھنے کے بعد؟ تو فرمایا کہ وہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا ولا نکذب، کہ ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور اس کی ناشکری جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات سے اثر انسان جو ہے وہ لے۔ قرآن کی آیات، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن کے اوپر انسان کی ریفلیکشن بھی ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے اوپر تدبر بھی ہو، غور و فکر بھی ہو۔ ایک بیسک چیز، قرآن کے معنی بالکل سمپل ہیں، تو وہ پرائمری لیول ہر آدمی، ہر قاری اس کو، اور قرآن کے اندر جو عربی زبان استعمال ہوئی ہے وہ بہت سمپل استعمال ہوئی ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے انسان ان معانی کا اندازہ کر کے انسان ان آیات سے اثر جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر
آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا ایک ٹارگٹ مقرر کرنا چاہتے ہیں، حفظ کے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں اور پھر اس کے لیے ایک شیڈول بنا لیں، تو انشاءاللہ یہ تلاوت میں بہت جو ہے وہ معاون ہوگا۔ اگر آپ رمضان میں ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ قرآن کے کتنے صفحات ہیں۔ قرآن کے اگر مصحف کے 600 صفحات ہیں تو آپ اس کو 30 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو ہر روز 20 صفحے بنیں گے۔ اب 20 صفحے ہر روز آپ ان کو صبح و شام پڑھ کے 10-10 صفحے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو 5 نمازوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں کہ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں، فجر ہے تو اس کے بعد پڑھ لیں، ظہر ہے تو اس کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد سے پہلے پڑھ لیں، جب سہولت ہو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں افطار سے پہلے، اور ایک عشاء سے پہلے پڑھ لیں 4 صفحے، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کا قرآن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 2 دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی 4 صفحے جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح شیڈول کے ساتھ آدمی پلاننگ کے ساتھ ایک ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ القرآن حجۃ لک او علیک، اس لیے کہ بہت سیریس میٹر ہے۔ قرآن کی گواہی آخرت کے اندر یا ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا ہے، کتنی قربانی دی ہے، کتنی اس کی قدر کی ہے کہ آخرت کے اندر یہ کتاب ہمارے لیے جو ہے وہ حجت ہو، ہمارے لیے گواہی دے، ہمارا سفارشی بنے۔ اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پستی جو ہے وہ ملتی ہے۔ جب اس کی ناقدری کر کے انسان جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کو وقت نہیں دیتا، قرآن کی قدر نہیں کرتا، تو پھر آدمی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ بیسیت مسلمان آج ہم کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے استاد وکی سے پوچھا کہ اپنے حافظے کی شکایت کی کہ جو ہے حفظ نہیں ہوتا، چیزیں یاد نہیں رہتی، سوئے حفظ کی شکایت کی، تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس کو دیوان شافعی، امام شافعی کے اشعار پر ایک کتاب ہے، شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے میری رہنمائی کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں۔ فقال ان العلم نور من الہی، اور فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور اللہ کے نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کی بھی کوشش کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، اور پھر مزید ہدایت دی کہ اے میرے بھائی، تم علم کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان شرائط کو جو ہے وہ پورا نہ کرو۔ سونبئک عن تفصیلھا ببیان، ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی شرائط ہیں۔ ذکاء و حرص و اجتہاد، تو یہ شرائط بتائیں، وبلغۃ و ارشاد استاد و طول زمان، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ذہانت بھی ہو، وہ قابلیت بھی ہو کہ انسان اس کام کو جو ہے وہ کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایک بچے کے اندر حفظ کی صلاحیت نہیں ہے، خدا نخواستہ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن والدین اس کو مار دھاڑ کر حافظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارہ نہیں کر سکتا، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب خواہ مخواہ اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ پہلے دیکھیں کہ بچے کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، اور اس کے اندر پھر شوق بھی ہے کہ نہیں، وہ حرص بھی ضروری، شوق نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی ذہین ہے وہ اس طرف توجہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ وہ اجتہاد، اور کوشش یہ بھی ضروری ہے۔ آپ اس کا کتنا، اس کے لیے محنت، یہ سب سے مطلب ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے حفظ کر لیا، یا حفاظ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو بھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے حفظ کیا تھا تو اس وقت ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا۔ آج ہر گھر میں کتنی یہ گیمز آ گئی ہیں اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو حافظہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مکمل یکسوئی جو ہے وہ چاہتا ہے۔ وہ ارشاد و استاد کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو بغیر استاد کے پڑھتا ہے، شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے۔ وہ طول زمانو، اور ایک لمبا عرصہ، یہ کوئی اوور نائٹ کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، صبر چاہیے،
اور ایک پورا زمانہ چاہیے تاکہ تب پھر انسان جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ اچیو جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہترین ایکٹیویٹی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے، جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو قرآن کو سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سعادتیں جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے یہ اس کو عظیم بنا دیتی ہے۔ دیکھیے نا، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بنا، جس نبی کی طرف یہ اترا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بنا، جس امت کی طرف اترا وہ امت ساری امتوں کی سردار بنی، اور جس رات اترا وہ رات ساری راتوں کی سردار، جس مہینے کے اندر اترا وہ مہینہ سارے جو ہے وہ مہینوں کا جو ہے وہ سردار۔ جو کاغذ قرآن جس کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے وہ کاغذ جو ہے وہ اس کا ادب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جو غلاف اس کے اوپر چڑھتا ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ادب اور تعظیم کا مستحق جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس پھٹی پر اسے رکھا جاتا ہے وہ پھٹی باعث برکت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت گناہ گار شخص تھا، وہ راستے کے اندر جا رہا تھا اور اس کو قرآن کی کوئی آیت کا ٹکڑا ملا، اس نے اس کو اٹھا کر چوم کر صاف کر کے بادب جگہ پر جو ہے وہ رکھا۔ تو رات کو اس کو خواب آئی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے نام کی قدر کی، عزت دی، میں تمہارے نام کو عزت دوں گا۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ایسی عزت عطا فرمائی کہ وہ گناہ گار سے نیکی کی طرف آ گیا۔ تو بعض دفعہ یہ ادب اور احترام ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کے بالکل دنیا جو ہے وہ بدل دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ جو عام حالات میں نہیں حاصل جو ہے وہ کر سکتا۔ تو اللہ کی کتاب کا ادب، ظاہری ادب بھی ضروری ہے، اور اصل ادب تو دل کے اندر ہے۔ ظاہری ادب بھی کریں اور دل کے اندر بھی ادب کریں، کہ قرآن گر جائے تو ہم چومتے ہیں، لیکن قرآن کے حکموں کو دن میں 10 دفعہ توڑتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں ٹوٹتا۔ تو ظاہری ادب بھی اور باطنی ادب بھی، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے شاگرد یا آپ کے نے جن کو پڑھایا قرآن وہ آپ کے لیے ایک جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ جاریہ ہوں گے۔ اسی طرح بالفرض آپ نے کوشش کی بچے کو حفظ کرانے کی، قرآن پڑھانے کی، اور آپ نے وقت دیا، مدرسہ لے کر گئے، لے کر آئے، تو پھر بھی نہیں پڑھ سکا، تو پھر بھی آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں گئی، وہ جو کوشش آپ نے کی، جو وقت آپ نے دیا، اس کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو ملے گا۔ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو جو طالب علم ایک دفعہ مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کے ماحول میں اور گزر جاتا ہے، چاہے قرآن نہیں بھی پڑھ سکا، یقین جانیے اس کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں وہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گا اور دوبارہ اس کا دل قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، دین کی طرف انسان جو ہے وہ لگے گا، اس کا دل جو ہے وہ لگے گا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ نے چونکہ رحمان ہیں، رحم دل ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو ہے وہ انعام ہے۔ اسی طرح جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کچھ آیات ان کو سجدے والی آیات کہا جاتا ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں 14 ہیں، امام صافی کے نزدیک 15 ہیں۔ تو جب بھی وہ آیت پڑھیں تو باوضو ہو کر ایک سجدہ جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ تو ایک نشست میں چاہے وہ آیت 10 مرتبہ پڑھیں لیکن ایک ہی سجدہ جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو باوضو حالت کے اندر اسی وقت یا بعد میں جب موقع ملے اس سجدے کو کیا جائے۔ سجدہ ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ وسجد واقترب قرآن کے اندر ہے، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ میں انسان نفلی سجدہ میں دعا بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان کے اندر بھی دعا کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے وقت ان سجدوں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کے بہت سارے قرآن مجید کے اندر نام بھی آئے ہیں جو اس کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ کتاب رحمت ہے، اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا، اس کو کتاب شفا بھی کہا گیا، اس کو بشارت بھی کہا گیا، اس کو نور بھی کہا گیا، اس کو کتاب حکمت بھی جو ہے وہ کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے اور وہ ہادی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے جو اللہ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو اپنے نیچے سائے کے نیچے بیٹھنے والوں کو قلبی سکون اور راحت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا امام ہے جو اپنے مقتدیوں کو زمانے کا امام جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ برکات ہیں قرآن کی پڑھنے کی، تلاوت کی۔ اور ایک بہت بڑا
قرآن کی تلاوت کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کے بعد دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی تلاوت کو ختم کریں تو اللہ سے دعا کریں، وہ لمحہ قبولیت کا جو ہے وہ لمحہ ہے۔ تو کئی دعائیں جو ہے وہ آئی ہیں، ان میں سے 2 کا میں نے انتخاب کیا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسینی وعلمنی منہ ما جہلنی وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب کانٹیننٹ سے جتنے بھی قرآن کے نسخے آتے ہیں ان کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے کہ اللہ اس قرآن کو میری قبر کی وحشت کا مٹانے کا ذریعہ بنا، مونس اور غمخاری کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم فرما، اے اللہ اس کتاب کو میرا امام بنا دے، میرے لیے نور بنا دے، میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے رحمت کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسینی، اے اللہ جو میں بھول جاؤں اس میں سے اس کو مجھے یاد کرا دے، اور جو وعلمنی منہ ما جہلنی، جو میں بھول جاؤں فراموش کر بیٹھوں، اے اللہ اس کو دوبارہ مجھے سکھا دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ اس قرآن کی تلاوت کو میرے لیے دن اور رات مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کی تلاوت کروں۔ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اس کو میرے لیے آخرت کے اندر حجت بنا دے اس قرآن کو، تاکہ یہ قرآن میرے لیے حجت بنے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم ارزقنی فی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، اے اللہ میری زبان تیری کتاب میں سے جو تلاوت کرے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر غور و فکر کروں۔ والفہم لہ، اے اللہ مجھے اس کی سمجھ بھی عطا فرما، اور والمعرفۃ بمعانی، اے اللہ اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مفہوم و معنی کی معرفت عطا فرما، اور والنظر فی عجائبہ، اے اللہ اس کے عجائبات کو پانے کی نظر مجھے عطا فرما، والعمل بذلک ما بقیت، اے اللہ جب تک میں باقی رہوں، جتنی بھی میری زندگی باقی ہے، مجھے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعائیں ہیں، اگر قبول ہو جائیں یقین جانیں ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں جو ہیں وہ مل جائیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی صحیح تلاوت پورے آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ترجمہ اور معنی اور تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کے نور ہدایت کو، پیغام ہدایت کو، اس کی آفاقی دعوت کو پوری دنیا تک، دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔